العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی کل نفس ذائقۃ الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبۃ العبد حتی تطلع الشمس من مغربها وقال علیہ الصلاة والسلام ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام اور معزز خواتین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دین حق عطا فرمایا ہے اور ایک ایسی زندگی دی ہے جس کا خاتمہ اور جس کا ختم ہونا یقینی ہے۔ مختصراً میں کچھ باتیں بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ دنیا کی سب سے اچھی چیز اگر کچھ ہے تو وہ موت ہے۔ دنیا کی سب سے اچھی چیز، حالانکہ سب دنیا والے موت کو برا سمجھتے ہیں، موت کو معیوب سمجھتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں، لیکن موت کے متعلق اگر ہم تاریخ دیکھیں، شریعت دیکھیں تو بات یہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، سب سے معزز پیغمبر محمد الرسول اللہ، سب سے معزز فرشتے جبرائیل علیہ السلام اور معزز ترین مقام پہ تشریف لائے، کیا پوچھنے کے لیے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ کی روح قبض کر لو، کہا کہ اجازت لو۔ اجازت اگر دیں گے تو روح قبض کرنا، اجازت نہ دے تو ان کی مرضی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجمع میں بھی ارشاد فرمائی، اذا جاء نصر اللہ سورہ تلاوت فرمائی، کوئی نہیں سمجھا سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئے، جبرائیل علیہ السلام نے اجازت مانگی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے پیغمبر یا رسول اللہ، آپ آنا چاہتے ہو یا رکنا چاہتے ہو؟ اگر زندگی بہتر ہوتی، اگر دنیاوی زندگی معزز ترین ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اختیار کرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 63 سال کی عمر میں، اس زمانے میں تو لوگ اور بھی زیادہ جیتے ہیں ماشاءاللہ، صحت تندرستی بھی ہے، تو 63 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے مالک حقیقی سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کروائی۔ ہر پیغمبر، جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، سب اس دنیا سے گئے، آدم علیہ السلام سے لے کے تو اللہ کے رسول تک۔ کسی کے موت کا کچھ معجزہ تھا، کسی کے موت کا کچھ معجزہ تھا۔ ہاں، ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ انبیاء کرام کا بدن مٹی نہیں کھاتی ہے، مٹی اس کو سڑاتی نہیں ہے، مٹی اس کو گلاتی نہیں ہے۔ انبیاء کرام کا بدن قبر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ وہ دنیا میں تھا۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے موت کے واقعے سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور ملوکیت بھی عطا فرمائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بادشاہت عطا فرمانا کہ جو بادشاہت میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، تو کیسی بادشاہت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ پتہ ہے آپ کو، سنے ہوگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ۔ ہر چیز کے اوپر بادشاہت، ایون ہوا کے اوپر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت۔ جنات تو قبضے میں تھے ہی تھے، لیکن ہوا کے اوپر یہ زبردست قدرت اور بادشاہت نہ کسی کو ملی، اس کے بعد نہ ملے گی، چاہے وہ اپنے طاقت کے ذریعے سے ہو یا ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہو۔ آج بہت کوشش کی جاتی ہے کہ بارشوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش، ہواؤں کو کنٹرول کرنے کی کوشش، لیکن ایک حد تک ہوتی ہے، ایک حد تک کہ ہاں مختصر طور پر کچھ کیمیکل کا چھڑکاؤ کر دیا، بارش گرا دی، لیکن کلی طور پر نہیں، مکمل طور پر نہیں۔
یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت. لیکن موت کا قصہ کیسا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا؟ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس جو مسجد اقصی ہے فی الحال یروشلم میں اسرائیل کے اندر، تو وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تعمیر کرنے کا ایک مشن اٹھایا، اور مسجد اقصی جو تعمیر کروائی یہ مکمل طور پر جنات کے ذریعے سے تعمیر کروائی. کسی انسان کے بس کا کریشن وہ تھا ہی نہیں کہ کوئی انسان اس کو تعمیر کر پائے. چونکہ اس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یا اس کے بعد یا اس کے پہلے کچھ ایسے قومیں گزری ہے یا کچھ ایسی طاقتیں گزری ہے کہ جن کا کریشن آج کے زمانے میں عجوبہ شمار ہوتا ہے، ونڈر اسے بولا جاتا ہے. جیسا کہ ایجپٹ کے پیرامڈز آج تک نہیں پتہ چلتا ہے کہ کس نے بنایا. ہو سکتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی جنات کے ذریعے سے بنایا ہو. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے فرعون جو فرعون لوگ تھے انہوں نے بنوایا، لیکن وہ اتنے اوپر تک بنا سکے انسان، اٹس امپوسیبل. تو ہو سکتا ہے بیس بنایا، اوپر کا بنانے کے لیے جنات کے ذریعے سے مدد لی گئی. اس کے بعد میں پیٹرا جو تھرڈ ونڈر ہے، کیسی کیسی قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجی کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر، گھر ہم تعمیر کرتے بلڈنگ تو نیچے سے اوپر بناتے، وہ قوم سبا قوم عاد جو تھی وہ اوپر سے پہاڑوں کو تراشتی تھی، اوپر سے تراشتے تراشتے نیچے تک آتے تھے، اور وہی ان کا گھر ہوتا تھا. ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو موت کا قصہ ہے وہ ایسا ہوا کہ مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے تھے، عصا کے اوپر ٹیک لگایا ہوا تھا، اپنے ٹھڈی کے نیچے عصا ایسے رکھا ہوا تھا، اور تعمیر کو دیکھ رہے تھے. جنات آتے تھے اور جنات کو سختی کے ساتھ حکم دیا گیا تھا، چونکہ جنات بہت شریر قوم ہے، بہت شریر قسم کی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، ایسے شریر کہ ان کی شرارت سے پناہ مانگنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے. ان کی شرارتوں سے، ان کے فتنوں سے، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے کی جو دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ناپاک جنات مرد اور ناپاک جنات عورتوں کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. بیت الخلاء میں جاتے وقت یہ پڑھنے کی دعا بہت ضروری دعا. جتنی بھی دعائیں ہم دیکھیں گے ہماری زندگی میں، تو کہیں پر بھی جنات سے پناہ کی دعا میں کوئی دعا میں یہ نہیں ہے کہ جنات سے پناہ، لیکن یہ خبیث جنات مرد اور عورتوں سے پناہ کے لیے یہ دعا ہے بیت الخلاء کی. تو یہ بہت ضروری ہے. چونکہ اب میں اس کے ساتھ میں ایک گھریلو زندگی کی بھی بات بتا دیتا ہوں کہ ہوتا یوں ہے کہ وہ ناپاک جگہ ہوتی ہے. پہلے تو گھروں کے باہر بیت الخلاء ٹوائلٹ گھروں کے باہر ہوتے تھے تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی، لیکن اب زمانہ بدل گیا، اٹیچ ٹوائلٹ باتھ رومز ہو گئے، تو انسان وہاں پہ انتہائی درجے صفائی ستھرائی کی کوشش کرے. چونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بیمار ہو جاتے ہیں گھر کے افراد، پتہ نہیں چلتا ہے بیماری کی وجہ، سب کچھ رپورٹس نارمل، پھر بیمار کیوں؟ گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، نارمل سی بات ہے، سب اچھے سے رہتے ہیں، پھر جھگڑا کیوں؟ کوئی ذہنی تناؤ ہو رہا ہے، سب کچھ تو برابر ہے، سب کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر ذہنی الجھن کیوں؟ سب کچھ برابر ہے، رات میں نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ پھر سب کچھ مطلب اسباب رزق کے اسباب سب کچھ اپنی جگہ پہ برقرار ہے، پھر ڈپریشن کیوں؟ ٹینشن کیوں؟ سوچ کیوں؟ رات میں نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یا پھر جھگڑا کیوں؟ الجھن کیوں؟ ان کے اندر کچھ نہ کچھ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دعا کے پڑھنے کی کوتاہی. ایک بات. دوسری بات کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچوں کو ہم مائیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ڈائپر، ہگیز، پیمپرز وغیرہ پہنا دیتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بچہ اس میں پیشاب پاخانہ کر دیتا ہے، اور والدہ کو یا والد کو جو بھی ہو ذمہ دار یا کوئی بھی گھر کے، تو اس کو چینج کرنے کے لیے تھوڑا سا ڈیلے کر دیتے ہیں، تاخیر کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک تو ہوتا تھا پہلے زمانے میں ٹوائلٹ بالکل باہر، بیت الخلاء باہر، اس کے بعد میں گھروں میں آ گئی تو گھروں میں بھی پھر دعا کا اہتمام. لیکن اب یہ بچوں کے اس ہگیز والے سسٹم کی وجہ سے گویا کہ اب گھروں میں وہ ناپاکی جگہ جگہ گھوم رہی ہے. میری بات امید کے سمجھ رہے ہوگے. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی صفائی ستھرائی. اسلام میں الطہور شطر الایمان،
अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आधा नहीं तर्जुमा होता है शत्र का, एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकी सफाई। अब पाकी सफाई में वो चीजें भी आ जाती है, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती बहुत छोटी सी है, लेकिन ये बहुत मायने रखती है इंसान की जिंदगी के लिए। बहरकैफ तो हत्तल इम्कान कोशिश करे कि जैसे ही बच्चा पेशाब पाखाना जो भी कर लिया तो उसको जल्दी से साफ करे, ताकि एक घरों के अंदर माहौल बना रहे। टॉयलेट बाथरूम अटैच है तो उसके लिए वहाँ पे जो रूम फ्रेशनर आते हैं, एयर फ्रेशनर आते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करे तो एक तरह की सफाई रहेगी और दुआ का खास एहतमाम। चूँकि मैं बात कर रहा था जिन्नात एक बहुत शरीर किस्म की कौम है, एक बहुत शरीर अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। उनका मकसद कुछ होता ही नहीं, बस तकलीफ पहुंचाना। जो खबीस जिन्नात होते तकलीफ पहुंचाना, लेकिन उनको भी अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में दिया हुआ था। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो कंट्रोल जिन्नात के ऊपर इतना सख्त था कि जिन्नात की हिम्मत नहीं होती थी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किसी हुक्म को न माने। वो बिल्कुल पाबंदी करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसा लगाया हुआ, जिन्नात मस्जिद अक्सा की तामीर कर रहे हैं, समंदरों से लूलू मरजान और कीमती हीरे जवाहिरात निकाल रहे हैं, वहाँ पे लगा रहे। उस जमाने में हुआ ये था कि जिन्नात को लोगों ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर उनके बारे में बातें करनी शुरू कर दी थी, और ये बताते थे कि जिन्नात फ्यूचर जानते हैं, मुस्तकबिल जानते हैं, वो हालात बताते हैं। तो इसको भी अल्लाह तबारक व तआला को बताना था कि जिन्नात ऐसी कोई कौम नहीं है, जिन्नात ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको कल क्या होने वाला है वो बता दे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम आसा को टेक लगाकर बैठे हुए थे, ठुड्डी के नीचे आसा पकड़ के, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, जिन्नात काम पे काम करते जा रहे और देख रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम घर पे ही नहीं जा रहे, उठ ही नहीं रहे अपने तख्ते शाही से, और वहाँ से हट ही नहीं रहे। फिर कुरान में आता है कि दाब्बतुल अर्ज़ यानी ज़मीन के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्होंने आसा को खाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वो लकड़ी अंदर से खोखली होती गई, और खोखली होकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बदन अथर उसी मसनद शाही के ऊपर वो गिर पड़े। तब जाके जिन्नात को पता चला कि अरे यार, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तो इंतकाल हो गया, और जिन्नात वहाँ से फिर चले गए, जब तक मस्जिद अक्सा की तामीर भी मुकम्मल हो गई। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ही के कब्ज़े कुदरत में है मौत कैसे देना, किसे देना और कब देना। इसके लिए अक्लमंद शख्स वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे और ऐसा काम करे जो उसके लिए ज़ख़ीरे आखिरत बने। सबसे कीमती नसीहत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाई कि इंसान ऐसा काम करे जो उसको मरने के बाद में उसके लिए ज़ख़ीरे आखिरत बने। नेक साले औलाद जो उसके लिए दुआए खैर करे, जो उसके पढ़ के इसाले सवाब करे। कोई कारे खैर कर लिया, ऐसा रिफाए आम का काम जिसके ज़रिए से सवाब जारिया उसको पहुँचता ही रहेगा। और तीसरे उसके आमाल जो उसके साथ जाते हैं। बहुत ही खुश नसीब है आप हजरात भी कि इतने बेहतरीन शख्सियत हाजी साहब के इनके फर्जंद हो आप लोग। और हाजी साहब का अगर तज़किरा किया जाए तो ये उन बुनियादों में से है, शहर वापी की उन बुनियादों में से है जिन बुनियादों के ऊपर आज वापी के अंदर तबलीग के काम की इमारत कायम है। ये तो हमने भी सुना हुआ है, और शुरुआत में मैंने भी हाजी साहब को मस्जिदों में जोड़ जो होते थे उनके अंदर देखा है कि किस तरीके से कारगुजारी लिया करते थे, किस तरीके से वो नसीहतें किया करते थे। तो ये चीज़ होती है कि हदीस में आता है कि जो एक अच्छा रास्ता बना देता है, मन सन्न सुन्नतन हसनतन, जो एक अच्छा रास्ता तैयार कर देता है और उसके ऊपर चलता है तो सवाब उसको भी मिलता है, और उसके बाद जो लोग उस पर चलते हैं उनको भी वो सवाब मिलता रहता है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो अच्छा काम करे और उस पर खुद चले और दूसरे भी उसके बाद में खुद ब खुद चलते रहते हैं। अब उसको चलाने की जरूरत नहीं, तो उसको भी सवाब मिल रहा है, और बाद में जितने भी लोग चलेंगे सबका सवाब उसी शख्स को मिलेगा जिसने वो रास्ता बनाया है। तो इसके मिस्दाक हाजी साहब यकीनी माने में है ही, क्योंकि आज नाम लिया जाता है पुराने लोगों का शहर वापी के, तो हाजी साहब का नाम सरे फेरिस्त आता है। तो गोया कि ये एक ऐसा कार्य खैर है, एक ऐसा काम है जो कि उनके लिए उस वक्त तक काम देगा जब तक कि उसके ऊपर चलने वाले लोग बाकी रहेंगे।
جیسے کہ ہم عثمان سر کی بھی مثال دیتے ہیں، مرحوم عثمان سر، تو ان کے ساتھ میں جو جماعت میں جاتے تھے آج تک نام لیتے ہیں کہ عثمان سر کے ساتھ میں یہاں جماعت میں گئے تھے، انہوں نے یہ چیزیں سکھائی تھی اور یہاں پر لے کر گئے تھے تو یہ باتیں سکھائی تھی اور ان کی وجہ سے اتنے لوگ جماعت کا کام کرنے والے بنے۔ تو عثمان سر سے بھی پہلے والے حاجی صاحب کہ جن کی وجہ سے عثمان سر جیسے افراد تیار ہو گئے اور ایسے افراد بنے جو اوروں کے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ہدایت دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن ذریعہ بننا تو انسان کے قبضے میں، انسان کی قدرت میں ہے۔ تو یہ ایسے کارنامے ہیں جو کہ عقل مند ہونے کی علامت ہے۔ ہاں، دنیا میں کتنا بھی مال و دولت ہوگا تو چھوڑ کر جانا ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ دنیا میں کتنی بھی عزت شہرت ہوگی چھوڑ کے جانا ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ لیکن کوئی رفاع عام کا کام، کوئی کار خیر، نیک صالح اولاد چھوڑ کر گئے، یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے، سب سے بڑی سمجھداری ہے جو اس کو مرنے کے بعد کام دیں گے۔ اور یہی معاملہ حاجی صاحب کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ان کے بتائے ہوئے راستے پر، طریقے پر، ان کی نصیحتوں پر چل رہے، ان سب کا ثواب اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کو پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ سب سے پہلے سب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تین مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ یا اللہ تمام چیزیں تیرے ہی قبضے قدرت میں ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے حقیر فقیر بندے ہیں۔ یا اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے۔ یا اللہ تو ہی ہمارا رازق ہے۔ یا اللہ تو ہی ہمارا خالق ہے۔ یا اللہ تو نے ہی ہمیں پیدا فرمایا۔ یا اللہ تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یا اللہ تو نے مٹی سے ہی بنایا، یا اللہ مٹی میں ہی ہم لوگوں کو جانا ہے، یا اللہ مٹی سے ہی تو ہمیں اٹھائے گا۔ یا اللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ مرنے کے بعد تو ہمارے گناہوں کو بالکل صاف ستھرا ہو کر ہماری پیشی کرے گا۔ یا اللہ ہمیں یقین ہے کہ تو ہمارے ساتھ بھلائی کا ہی معاملہ کرے گا۔ یا اللہ ہم تجھ سے امید کرتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ رحم کا ہی معاملہ کرے گا۔ یا اللہ تو نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب رہتا ہوں۔ یا اللہ ہمارا گمان تو آپ کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ آپ ہمیں معاف کریں گے، لیکن یا اللہ ہمیں ڈر بھی ہے اپنے گناہوں کا۔ یا اللہ ہمیں ڈر بھی ہے اپنے کوتاہیوں کا۔ یا اللہ آج ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ آج ہم اپنے گناہوں پر معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ کوئی زندگی بھر بھی گناہ کرے، ایک مرتبہ اگر کہہ دے کہ اللہ معافی، یا اللہ توبہ، تو تو یا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ آج ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ایک چیز تو نے ہم سب کے لیے مقدر فرمائی ہے جو کہ یقینی ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ہر نفس کو تو نے فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یا اللہ اس موت سے پہلے ہم سب کو مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن مرحوم کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یا اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ ان مرحوم کی زندگی کو تو جانتا ہے۔ یا اللہ ہم نے بھی دیکھا ہے، یا اللہ اس مرحوم کے ظاہر کو دیکھ کر تو کسی کو بھی اللہ یاد آ جائے ایسی زندگی تھی۔ یا اللہ تیرے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ولی اسے سمجھو جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ یا اللہ یقیناً ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا تھا۔ یا اللہ انہیں اپنے دوستوں میں شامل فرما۔
یا اللہ تیرے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، یا اللہ اپنا ولی انہیں بنا لے، یا اللہ اپنا دوست انہیں بنا لے، یا اللہ اپنی رحمت میں انہیں پناہ عطا فرما، یا اللہ جنت الفردوس ان کے لیے مقدر فرما، یا اللہ نبی کا پڑوس نصیب فرما، یا اللہ نبی کا پڑوس نصیب فرما، تیری رحمت شامل حال فرما، یا اللہ تیری رحمت کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یا اللہ ہم بھی تیری رحمت کے محتاج ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے اعمال کے اوپر ذرہ برابر گھمنڈ نہیں ہے، یا اللہ ہمیں اپنے اعمال کے اوپر ذرہ برابر فخر نہیں ہے، یا اللہ یہ تو تیرا احسان ہے کہ تو ہم سے نمازیں پڑھواتا ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو ہم سے قرآن ختم کرواتا ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو ہم سے تسبیح ختم کرواتا ہے، لیکن یا اللہ قبول کرنا تو تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے، یا اللہ ہم جان و مال کی بازی لگا دے لیکن تو قبول نہ کرے تو کس در پہ جائیں گے یا اللہ کس در پہ جائیں گے، یا اللہ تو ہی قبول کرنے والا ہے، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی در نہیں ہے، یا اللہ تو کتنا بھی دھتکارے گا تو ہم تیرے ہی در پہ آئیں گے، یا اللہ تو کتنا بھی ہمیں ناپسند کرے گا تب بھی ہم تیرے ہی در پہ آئیں گے، یا اللہ ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یا اللہ ہم تیرے ہی در پہ آئیں گے، یا اللہ تجھی کو منوائیں گے، یا اللہ تجھی سے معافی مانگیں گے، یا اللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ تو معاف کرے گا، یا اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک ہی آیت کے اوپر رو رو کر پوری رات گزارتے تھے اور ڈرتے تھے تجھ سے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، یا اللہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چلے کہ ایک ہی شخص جہنم میں جانے والا ہے اور باقی سب جنت میں جانے والے ہیں تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ شخص میں نہ ہوں، یا اللہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ ایک ہی شخص جنت میں جانے والا ہے اور سب جہنم میں جانے والے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ خوش گمانی ہے کہ وہ شخص بھی میں ہی ہوں گا، یا اللہ تیرے حبیب نے ارشاد فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے، یا اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرما، اللہ ہم اپنے گناہوں سے خوف بھی کرتے ہیں لیکن یا اللہ تیری رحمت کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ تیری رحمت بہت بلند ہے، اور یا اللہ تو نے خود ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ سبقت رحمتی اعلی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے نکل گئی ہے، میری رحمت میرے غصے سے آگے نکل گئی ہے، یا اللہ وہی رحمت ہمیں عطا فرما، وہی رحمت ان مرحوم کو عطا فرما، یا اللہ اس خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، باپ داتا آبا و اجداد جتنی بھی پشتے ان کی خاندان کی ہے ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ اس خاندان کے اندر امن و امان، چین، سکون، راحت و اطمینان عطا فرما، یا اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ ان کے ساتھ غیبی مدد فرما، یا اللہ سب کے لیے راحت کے انتظامات فرما، یا اللہ سب کے لیے چین، سکون، اطمینان والی زندگی عطا فرما، یا اللہ اس دور کے اندر سب سے بڑی چیز تیرا دھیان اور چین اور اطمینان اور سکون ہے، یا اللہ تو وہ مقدر فرما، یا اللہ آج بڑے بڑے پیسے والے بھی پریشان ہیں، یا اللہ بڑے بڑے عزت دار بھی پریشان ہیں، یا اللہ اگر کوئی پریشان نہیں ہے تو وہ تیرے دوست پریشان نہیں ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی اپنا ولی اللہ بنا دے، یا اللہ ہمیں بھی اپنی معیت عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی اپنی معیت عطا فرما، یا اللہ ہم تیرے ہی محتاج ہے، یا اللہ تیری ہی محتاج ہے، یا اللہ تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، یا اللہ جو حاضرین مجلس سے جو کچھ پڑھتے ہیں روزانہ، یا اللہ تو اس کو قبول فرما، یا اللہ اس کو قبول فرما اور مرحوم کے لیے اس کو پہنچا دے، یا اللہ یقیناً مرحوم انتظار کرتے ہیں کہ کب میری اولاد میرے لیے کچھ پڑھ کر بھیجے گی، کب میرے متعلقین میرے لیے کچھ ہدیہ بھیجیں گے، یا اللہ دنیا میں تو ہم ایک دوسرے کو ہدیہ دے کر خوش کر دیتے ہیں، یا اللہ کسی کو عطر دے دیا وہ خوش ہو جاتا ہے، کسی کو روپیہ پیسہ دے دیا وہ خوش ہو جاتا ہے، یا اللہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز عطا کر دی تو وہ خوش ہو جاتا ہے، یا اللہ لیکن مرحوم کے لیے تو صدقہ تو یہ ہے کہ ان کو ایک سبحان اللہ مل جائے تو ان کو لگتا ہے کہ انہیں سب سے بڑی نعمت مل گئی، یا اللہ ان مرحوم کو ہماری تسبیح پہنچا دے،
یا اللہ ان مرحوم کو ہمارا پڑھا ہوا قرآن پہنچا دو، یا اللہ اس کو قبول فرما کر اس مرحوم کے لیے مقدر فرما دو، یا اللہ جو حاضرین مجلس ہیں ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کی جائز دلی مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ رکاوٹوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو درگزر فرما، یا اللہ جو خواتین گھروں میں محنت کرتی ہے، یا اللہ گھروں میں خدمت کرتی ہے ان کی خدمت کو قبول فرما، یا اللہ ہم ان کا بدل نہیں دے سکتے ہیں، یا اللہ ان کا بدل ہم سے ہو بھی نہیں سکتا ہے، یا اللہ تو ہی ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، یا اللہ تو ہی ان کو بہترین صلہ عطا فرما، یا اللہ ان کو ان کی خدمت کے بدلے میں ان کے درجات بلند کر دے، یا اللہ ان کے سیئات کو گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کا احسان ہے کہ جو ہمارے بہت سے کام کر دیتے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ جو حاضرین مجلس ہے، جو چھوٹے بچے ہیں، یا اللہ ان کی ہاتھوں کی لاج رکھ کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ جو مجلس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ایسے اعمال ہیں کہ وہ صرف انہی اعمال کو وہی جانتے ہیں، وہ اپنے اعمال کو ظاہر نہیں کرتے، ان اعمال کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما، ان اعمال کے صدقے میں مرحوم کے لیے مرحوم کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ جو مانگا گیا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ اپنی شایان شان عطا فرما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ روزانہ جو آپ تلاوت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تو اس کے ساتھ میں ایک